أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر بھول چکے ہوں گے، اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے. یعنی نہ تو کوئی دجال کا ذکر کرے گا، نہ دجال کا ذکر اس کے بارے میں وہ سوچے گا. اس وقت یہ دجال ظاہر ہوگا تو کرنا کیا چاہیے؟ شریعت کے علم سے اپنے آپ کو مسلح کریں، شریعت کا علم حاصل کریں. جس کے بعد شریعت کا علم ہوگا وہ دجال کی نشانیوں کو بھی یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیے، ایمان میں توحید میں پختہ ہو، پھر علم شرعی حاصل کریں. یہ ہر فتنے کے مقابلے میں سب سے بہتر ہتھیار ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، مدینہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا. وہ مدینے سے باہر ایک زمین پہ قیام کرے گا، ایک شخص اس کے پاس آئے گا جو اس وقت کا بہترین انسان ہوگا، مواحد، اللہ کا ڈر، خالص اللہ سے ڈرنے والا، نہ کسی پیر سے، نہ بابے سے، نہ ساوی چنڈی سے، نہ کالے جھنڈے سے. اس کے دل میں ڈر ہوگا تو عرش پالے اللہ کا ہوگا. مواحد، اہل الحدیث، نبی کی حدیثوں کو ماننے والا، رب کے قرآن کو ماننے والا، پیروں فقیروں بابوں حضرتوں مردوں کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھنے والا، وہ آئے گا، بہترین انسان ہوگا اس وقت کا. اور دجال کے پاس آئے گا، دجال اس سے کہے گا مجھ پہ ایمان لاتا ہے، مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نشانیاں ملی. تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا میں اس کو مار نہ دوں، اس کو قتل نہ کر دوں اور قتل کر کے پھر زندہ نہ کر دوں. اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تمہیں کوئی شک تو نہیں رہے گا میری ربوبیت پہ؟ ساتھ والے کہیں گے بابا جی اے ہو جوے تو پھر تو کمال ہی کمال ہے. پیر جی، شاہ جی، اگر یہ کر دو تو وارے نیارے سارے مرید آپ کی بیعت کر لیں گے، سارے آپ کے ساتھ مل جائیں گے. دجال اسے قتل کرے گا، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، اس کے ٹکڑوں کے درمیان ٹہلے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا اور پوچھے گا سنا اب تیرا کیا پروگرام ہے؟ اب مجھے رب مانتا ہے؟ میں نے تجھے قتل کیا، 2 ٹکڑے کیے، پھر زندہ کیا. وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اطمینان سے اٹھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم میرا یقین اور پکا ہو گیا، تو کذاب ہے، دجال ہے. دجال پھر اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، لیکن پھر اس پہ حاوی نہیں ہو سکے گا اور دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا. عاجز آ جائے گا، اس کو دونوں ہاتھ اور پاؤں سے پکڑے گا اور اپنی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دے گا. وہ آگ حقیقت میں جنت ہوگی، آگ نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اس وقت اعلیٰ ترین شہید ہوگا اللہ کے ہاں. اگر کبھی توحید پہ آزمایا جائے تو ڈٹ جائیے، پختہ ہو جائیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تعلیم دی تھی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، دونوں صورتیں قبول کر لینا، شرک پھر بھی نہ کرنا. ایک صحابی کو لے جایا گیا گرفتاری کے بعد، اسے کہا گیا نصرانی ہو جا، کہا نہیں منظور. قاضی حکومت لے لے، کہا نہیں منظور. کہا بیٹی کا نکاح تجھے دیتا ہوں، کہا نہیں منظور. کہا لے جاؤ اس کو جلا دو. جا رہے ہیں، تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. بادشاہ کے غلام نصرانی کے واپس لے آتے یہ رونے لگ گیا. اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کیوں اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے؟ نصرانی ہو جا، حکومت بھی ملے گی، میری بیٹی کا خامند بھی بن جا، میرا داماد بھی بن جا. کہا ظالم مجھے یہ کوئی سودا منظور نہیں ہے. کہا پھر کیوں رو رہا تھا؟ میں نے تو تیرے رونے اور ڈرنے کی وجہ سے بلایا ہے تجھے واپس. کہا تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں سمجھا. میں اس لیے نہیں رویا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں مرنے کٹنے قربان ہونے جلنے جا رہا ہوں. ارے ظالم میں تو مقتل گاہ کی طرف جا رہا تھا، اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، اللہ اللہ تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا،
افسوس میری ایک جان ہے، کاش تو نے ہر بال کے بدلے مجھے جان دی ہوتی، میں ہر جان کو، ہر بال کے بدلے دی جانے والی جان کو تیری توحید پہ قربان کر دیتا۔ اس کو دجال اٹھائے گا اور آگ میں پھینک دے گا، وہ شہید ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ترین شہید اللہ کے ہاں وہ نوجوان ہوگا۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے بارے میں اور امام مہدی کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے خلاف جہاد کی تیاری کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا دجال مدینے کے قریب آ کر بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا، مدینے والوں کو باہر نکلنے سے روک دے گا، پھر وہ بیت المقدس میں آئے گا، اس کے باعث شدید مشکلات میں مسلمان گرفتار ہو جائیں گے۔ تو مسلمان امراء مسلمانوں سے کہیں گے اٹھو، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اس خبیث سے، اس شیطان سے جنگ کرو، یا تو شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملو یا پھر اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ ابھی وہ یہ پلاننگ کر رہے، مشورہ کر رہے ہوں گے، جیسے ہی صبح ہوگی، صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیج دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ جب دجال کا سامنا کریں، اگر دجال کا سامنا کرنا پڑے مسلمان کو تو شریعت اس کی تعلیم کیا دیتی ہے، اس وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را، یہ کھلا ہوا واضح لکھا ہوا ہوگا، جس کو پڑھا لکھا ان پڑھ سارے اس کو پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سے اس کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پہ تھوک دے اور سورۃ کہف کی آخری آیات، پہلی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، اسے ایک مومن آدمی پر تسلط دیا جائے گا جس سے وہ قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا، اس کے سر کے بال سخت کھردرے ہوں گے۔ جس نے یہ سن کر کہا وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اے مسلمانوں تم میں سے جس نے اس کا دعویٰ سنا اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں، یہ الفاظ کہنے والے پر شیطان قابض نہیں ہو سکے گا، پھر ایسے آدمی پر شیطان دجال مسلط نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دجال کو پالیں گے، باب لد ایک ایسا مقام ہے فلسطین کا، وہاں پر جا کے اس کو لیں گے اور پھر اس سے مقابلہ ہوگا اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔